السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے اللہ پر یقین کا فقید المثال۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مروی ہے کہ آپ سے وفات کے وقت کہا گیا، آپ نے اپنی اولاد کو حالت فقر میں چھوڑا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا میری اولاد نیک بخت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کی حاجت روائی فرمائے گا، وہی نیکوں کا سرپرستی فرماتا ہے۔ اگر بدکار ہوگی تو گناہ میں ان کی مدد کرنا نہیں چاہتا۔ آپ کی حالت قبل خلیفہ ہونے کے یہ تھی کہ جب آپ کے پاس 1000 درہم کی قیمت کا لباس لایا جاتا تو فرماتے کہ یہ بہت اچھا ہوتا اگر اس میں کسی قدر سختی نہ ہوتی، اور بعد خلافت کے 4 یا 6 درہم کا کپڑا آتا تو فرماتے اگر اس میں نرمی نہ ہوتی تو یہ بہت اچھا تھا۔ اس کے متعلق آپ سے سوال کیا گیا، فرمایا میرا نفس بڑا شوقین اور طلب لذت ہے، کسی چیز کو طلب کر کے اس کا مزہ چکھ لیتا ہے اور زیادہ کا طالب ہوتا ہے، اسی طرح شوق کرتا ہے اور مزہ لیتا رہا حتیٰ کہ خلافت کا بھی مزہ چکھ لیا، پھر اس سے اچھی چیز کا طالب ہوا تو کوئی چیز نہ ملی سوائے اس کے جو اللہ کے پاس ہے، آخرت میں اب اس کا شائق ہو گیا ہے اور اس کا ملنا ترک دنیا ہی پر منحصر ہے، اس لیے دنیا ترک کر دی ہے۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی عمر کس کام میں صرف کی؟ فرمایا 4 چیزوں میں، ایک تو یہ کہ میں جانتا تھا کہ اللہ کی آنکھ سے میں چھپ نہیں سکتا، پس مجھے شرم آئی کہ اس کے سامنے اس کے نافرمانی کروں۔ دوسری، میں نے جان لیا کہ میرا رزق مجھ سے متجاوز نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ بھی لے لیا ہے، تو میں نے اس پر اعتماد کر لیا اور اس کی طلب ترک کر کے بیٹھ رہا۔ تیسرے، میں نے جان لیا کہ مجھ پر چند فرائض ہیں جنہیں میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا اور اس میں مشغول ہو گیا۔ چوتھے، میں نے جانا کہ میری اجل معین ہے جو میری طرف جلدی کر رہی ہے، تو میں بھی اس کی طرف دوڑنے لگا اور آخرت کی تیاری کرنے لگا۔ اب میں مشغول ہوں اس چیز کی فکر میں جو مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی ہے، ثواب یا عذاب، رحم و کرم وغیرہ۔ آواز آئی کہ اے حاتم، جب ہر چیز میں توکل عتم حاصل کر کے سب سے استغنا حاصل کر لیا تو آخری فکر کو بھی کیوں عامگیر کیا؟ واللہ المستعان۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنا بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔